صحبه صلوا علیہ وآلہ۔ بعض دفعہ بڑی پیچیدگیاں بیچ میں آ جاتی ہیں، جیسے آج کل ہمارے پاکستان کا حال ہوا ہے۔ یہ بھی اللہ کے ایک طریقہ کار ہے، قرآن پاک اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ سنیں ذرا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ الْقَرْيَةَ، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، برباد کرنے کا، اس کو مصیبت میں ڈالنے کا جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ امرنا مترفیہا، ہم اس بستی کے جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ففسقوا، تم خوب خدا کی نافرمانیاں کرو، خوب بدکاریاں کرو، خوب حرام خوریاں کرو، خوب بڑے بڑے آپ گینگ بنا لو، پارٹیاں بنا لو بدماشوں کی، خوب، پنجابی کہتے ہیں انت مچاؤ۔ جب وہ اس حد کو آ جاتے ہیں جہاں پر اللہ نے ان کے لیے سزا لکھی ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں فحق علیہ القول، اس بستی کے اوپر ہماری بات پھر سچ پڑ جاتی ہے، فدمرناہا تدمیرا، تو ہم اس بستی کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ اکابر مجرمیہا، بڑے بڑے لوگ خدا کے مجرم ہیں، حرام خور ہیں، سود خور ہیں، جوئے خانے کھولے ہوئے ہیں، سینمے کھولے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے بدماشوں کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، گاڑیاں اٹھانے والے، عورتیں اٹھانے والے، بچے اغوا کرنے والے، جیب تراشوں کے پورے پورے گینگ۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک آدھ ڈاکو ہوتا تھا کسی علاقے میں، جب اس کو پکڑ لیا جاتا تھا تو ڈاکے ختم ہو جاتے تھے۔ آج کے دور میں کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ نہ جیب تراش سب سے ہلکے ہیں نا، یہ چور یہ نہیں ختم ہو رہے ہم سے، ڈاکے تو بڑے وہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ تو کیوں نہیں ختم ہو رہے؟ وجہ انہوں نے پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں، قانون ان کے ہاتھ کی چیز ہے، جس کو سید صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستانی قانون مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کا جالا ہے، چھوٹے موٹے کیڑے اس کے اندر آئیں تو مکڑا ان کو کھا جاتا ہے، جو بڑا آ جائے نا بیچ میں چھپکلا تو وہ جالا لے کر چل پڑتا ہے، جالا لے سارا قانون غائب کر دیتا ہے وہاں سے۔ تو یہ قرآن پاک بڑی صاف بات کرتا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو اچھا، تباہی کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ سیلاب آئے گا، زلزلے آئیں گے، وہ تو ہمارے اوپر آ ہی رہے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں رہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، تنبیہات ہوتی ہیں، مار ہوتی ہے خدا کی۔ اسی صورت کی شروع میں ایک بات آئی ہوئی ہے، یہودیوں کی بات چلتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ہمارے بندے مسلط ہو جاتے ہیں، ہوتے وہ کافر ہیں، مسلمانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ تاتاری کافر تھے، ہم پر مسلط ہوئے۔ بخت نصر بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، جسے یہودیوں کو بڑا مارا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مسلط کیا تھا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خِلَالَ الدِّيَارِ، یہودیوں کے گھروں میں گھس گئے، عورتیں اٹھا کے لے گئے، بچے اٹھا کے لے گئے، مال متاع اٹھا کے لے گئے، فیکٹریاں تباہ کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے بندے تھے۔ پیچھے ہلاکو خان کے وہ بیان آیا تو پرانا تھا، کسی بندے نے مجھے بھیجا، تو اس کے اوپر اس نے ایک نیک بندے مسلمان کو بلایا، عالم فاضل تھے، نیک بندے تھے، تو کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو وہ عالم فاضل بندہ کہتا ہے، مسلمان تھا، کہتے ہیں تم آئے نہیں، تم کو بھیجا گیا ہے، تم وہ خدائی کتے ہو جو ہمیں پھاڑ رہے ہیں اور ہمیں ہانک رہے ہیں، اور اس وقت تک تم لوگ ہم پر مسلط رہو گے جب تک ہم خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ تو عزیزو، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک یہ ساری باتیں بیان کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ صرف ان کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، تمہارے ساتھ بھی نہیں، زمانے میں اتنے لوگ گزرے ہیں۔ قرآن پاک 7 بڑی بڑی اقوام کا ذکر کرتا ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط،
قوم فرعون، قوم شعیب اور قوم نمرود، یہ 7 بڑی بڑی قومیں تھیں، اپنے دور کی بڑی یہ ماہر قومیں تھیں، متمول قومیں تھیں۔ قوم عاد کا نقشہ جو قرآن پاک نے کھینچا بڑا عجیب ہے۔ ان کا ایک ڈیم ہوتا تھا جنوبی یمن میں، ارم ذات العماد، ارم ستونوں والے۔ برا نہ ماننا، یہ آپ کے واہ میں جو لمبے لمبے ستون ڈالے جاتے ہیں نا، خام خواہ کے، ہے نا، خام خواہ کے لمبے لمبے ستون ہوتے ہیں، اس کے بانی یہ لوگ ہیں، قوم عاد۔ ان کا نام ہی ہے ارم ذات العماد، ارم لمبے لمبے ستونوں والے۔ پھر فضول قسم کی بلڈنگیں بنانا۔ ہود علیہ السلام کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ اتبنون بکل رین آیۃ تعبثون، یہ کیا معاملہ ہے تمہارا کہ ہر ہموار زمین کے اوپر تم ایک فضول سی نشانی بنا دیتے ہو، اربوں روپیہ لگا دیتے ہو۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہو رہا ہے نا، فلانا مینار، فلانا مینار، فلانا مینار، فضول ستون لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ حرکتیں ایسی قوموں کی ہوتی ہیں جن کو مار پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں، ایسا نظام وضع کیا جائے جس میں انسان خوش ہوں، باسہولت رہیں اور نیکی کی خاطر کام کریں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ نہیں ہے تو خواہ کوئی بھی ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کتنی بستیاں نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کر دی، اور نوح علیہ السلام کی قوم خود کیسے ہلاک ہوئی؟ اوپر سے بارشیں شروع ہو گئی، نیچے سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور بڑھتا 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 جب ساری برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی چیز کہ ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔